چی معاملہ دا مو گڑبڑ مسافر مجھے تو مڑ رزن پروگرام تو تھا مو سے اللہ خلاف تو مسوی سے تھا ایک منوس مڑ رسپیکٹ دے معاملات بھی صافی خلاف جب تک لے حدی باہر نہ گئے اس رزن پکار نش ہمیشہ می کیریئر خراب تھا یہ سردار ڈرائیور موسم کو خراب بھی نہ تو ایک سین خلاف موج نہ تھی تو ایم پی خلاف موج نہ تھی تو مجھے کرپشن موج صاف جو خیر نہ اور لو جو بڑے جو خبر نشتہ چون نہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، حالیہ سیلاب نے کوہستان کے خطے کو شدید متاثر کیا ہے. جب سے یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہم نے بھی کوہستان کا رخ کر رکھا تھا. ہماری کوشش رہی ہے کوہستان میں جہاں جہاں بھی نقصانات ہوئے ہیں، متاثرین ہے یا متاثرہ علاقہ ہے، وہاں جائیں، لوگوں کی جو مشکلات ہیں حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی کوشش کی، ہم نے اپنا کردار ادا کیا، چاہے وہ کیال درہ ہو یا پٹن کے درے ہوں یا دبیر ہو، کندیا ہو، جہاں جہاں متاثرین تھے یا متاثرہ علاقہ تھا ہم وہاں پہنچے، لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین، تحصیل کھندیا کا جو ہمارا دورہ تھا یہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کالز کی. میں آج ہی ایبٹ آباد پہنچا ہوں اور میں گھر نہیں گیا، اپنے اسٹوڈیو پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میرے خیال میں آج یہ چیزیں ساری ہم کلیئر کر دیتے ہیں. تحصیل کندیا میں ہم نے ایک بڑی شاندار ڈاکومنٹری بنائی، انٹرنیشنل لوگوں نے ہمیں اس پہ اپریشیٹ بھی کیا. انٹرنیشنل وہ ڈاکومنٹری بڑی وائرل ہوئی ہے. سو خیر اینی وے، تحصیل کندیا میں ہم نے پروگرامز کیے. سب سے پہلے جو متاثرین تھے یا متاثرہ علاقہ تھا، لوگوں کی جو مشکلات تھی وہ عوام الناس کے سامنے ہم نے رکھی. اور پھر ایم پی اے دیدار خان صاحب جو کہ اپر کوہستان کے ایم پی اے ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، نوجوان قیادت ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا گزشتہ 3.5 سالوں سے کہ کندیا بدل گیا ہے، تبدیلی ہم سے ہے. سو بہت اچھا نعرہ ہے. یہ نعرہ مجھے بذات خود بڑا پسند ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت انقلابی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہر علاقہ ترقی کرے، بالخصوص کوہستان دل و جان سے چاہتے ہیں ہم. خیر ناظرین، ہم واپس آئے. اس کے بعد ہمارے خلاف باتیں شروع ہوئیں، الزامات لگے، مختلف القابات سے پکارے گئے. خیر گزشتہ 2 روز قبل ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی میرے خلاف ایک پروگرام کیا. سو میں نے دیکھا تو میں کبھی بھی جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے جب کسی پر تنقید ہوتی ہے اگر آپ جوابی وار کریں گے تو پھر معاملات جو ہیں وہ پھر سلجھتے نہیں ہیں، الجھتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس چیز سے دور رہا ہوں. گزشتہ سال بھی ہمارے سینئر صحافی نے مجھ پر ذاتی حملے کیے، کردار کشی کی، میں اس پر بھی خاموش رہا. سو خیر اب خاموشی بہتر نہیں ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے. ناظرین، 18 تاریخ کو مجھے ہمارے سینئر صحافی کی کال آئی کہ آپ کہاں ہیں. میں نے کہا میں پٹن میں ہوں. میں اس دن اپر کوہستان سے آیا تھا 1 روز قبل. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں بھی پٹن آ رہا ہوں، ہم ملاقات کرتے ہیں. تو میں اس وقت حبیب اللہ اور فیٹورا ان کے ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا پٹن میں، اور 7-8 لڑکے اور بھی تھے. خیر ہمارے سینئر صحافی آئے، وہاں ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر مجھے باہر بلایا. جو ہمارا روایتی طریقہ ہے کہ ایک جرگہ کرتے ہیں یا تھوڑا سا کام ہے، ہم باہر بیٹھے. جب ہم بیٹھے تو اسی ٹاپک پر ہماری بات شروع ہوئی کہ آپ کندیا گیا، آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے رپورٹ کیا. خیر جو ہو گیا سو ہو گیا. سو اینی وے وہ چیزیں میں خود اپنے منہ سے نہیں دہرانا چاہتا. تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی مدد میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے اور اللہ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے. تو میرے دل میں ویسے ایک ابہام پیدا ہوا کہ آپ کو فون ریکارڈنگ پہ لگانا چاہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے. میں نے اپنا فون ریکارڈنگ پہ لگایا اور اپنے جیب میں ڈال دیا. پھر ان کے ساتھ میری کیا گفتگو شنید ہوئی. مجبوراً میں آج یہ سنوانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کیونکہ مزید برداشت کرنا مشکل ہے. پہلے میری کردار کشی کی گئی، میں اس پہ خاموش رہا. خیر اس ریکارڈنگ میں جو میری کردار کشی کی گئی آج سے 1 سال پہلے، اس پر بھی انہوں نے پچھتاوے کا اظہار کیا کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خیر فائنلی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. تو یہ ریکارڈنگ سنیں اور اس ریکارڈنگ کے بعد پھر ہم آگے بات کریں گے اور مکمل تفصیلات کے ساتھ، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر حق پر جو بات ہوگی وہ میں کروں گا. یہ ریکارڈنگ آپ سنیں. ایک تو معاملہ بدل صحافی رضبیت کو مغنت کچری بلا کندیا تو ہن جینا می حرام تھا سرتا جو سے مگر بدلی فردا اشلوش کی سارا پار کو ڈال. ایک تو مجھے ایک کلپ پچھنا جو بھی سے بوانم دے مجھے ملٹے گا فردا 60 اراؤنڈ ڈرو دکھا نہیں سے مون دا سن لو ٹوین تے ملٹے نہیں مون دا نہیں مون دا سرتا جو سے سراج پچور تھے سب نہیں مون دا سن
نہیں جان چھڑایا تھا مڑ بیل رات مڑ سے گڑے بولے کاغذ مجھے سل میں ایک کال مشو سب موڑ واٹس ایپ تھے گا ایک سے روی نا دیدار ہے شاید 101 نمبر سے مڑ میسج تھا پھر مڑ بک لکھاو سگن تم اسم مودی جو نم تن اسا کا سمجھ نہیں مشو کال مشو مون سی لو چاچی اٹے پر اجی مڑ کوم بلو بلو دو تھے ٹک ٹاک کوم تھے بردا مودی گن تو ما دانے آئے سے مشا چھ مودو ایک مشو تم مو ہمیشہ تھے ہی کی جزت تھا بے تو آقا سوال نہ چی وشا فیل نہ لشون اکوڑ گوشا اکوڑ گوشا ای اکوڑ قصت ہند اللہ پاک کی ہائی لائٹ تھا نہ تو مقتا قران دے اچھا ٹیم کم تو نے ارادہ اصل تو ای گوشا اکوڑ اللہ پاک او مجموعہ کے ساتھ مسا قسم دی ا ودن ضرورت ہے ہمیشہ صافی ہم سے اللہ تو چار تھا 4 بلی نے تو آقا سے چیک نہ لشون دماغ موشا ہمیشہ آقا تور سے چٹے پلے چے انسانی دماغ سے تصور کیا کہ ایم پی او نو ماجی ہمیشہ ہوا مجھے اجل کو منور سے مزادی اصلی باوجود مزاتی کائے صافی خلاف چیز نہ چلے بامس تھمس موت قرآن دے نیوانی معاملہ لا شداد تمام مشاهد موشتوس يقول جوكم بين سازي يقول تاو مشور فريس مرز نص ساعه جوكم سازي خلا مرز على باركولا او غير سرتاج برضه يا سي یہ فیلڈ رپورٹنگ نا فیلڈ رپورٹنگ تو تجھ دو غلطی تجھ بن پوش غلطی مجھ بن چون من بن سازو قسنش ولچی معاملہ دا مو گڑبڑ ساخر مجھ تو مور رزن پروگرام تو ہے مو سے اللہ خلاف تو مسلم سے تھا ایک منوز مور ریسپیکٹ دے معاملات بھی صافی صافی خلاف جب تک لا حد باہر نہیں اس رسول پکار نہیں ا روایت غلط ہے پروگرام تھا دوش دایس مڑ ہے رزن سے اللہ خلاف تو چکا مجھے تم صافی کہ حسنی مشروط ہم ماسے سے لشتی بیبلی پروگرام نہ تھا ہنجا کا بیٹا مو گڑبڑ آج مجھے می کیریئر خراب تھا جو سردار جو ڈرائیور موسم کو مشکل خراب بھی نہ تو ایک سین خلاف موجنا تھی نہ تو ایم پی خلاف موجنا تھی نہ تو مجھے کرپشن موجنا صافت جو خیر ہونا می ایک دو کال گیا مجھے خراب تھا صافت برباد تھا فتم والله بالله سمت الله خراب تھا دے لاگ خراب تھا اگینسٹ مستمس سوزن مو فون مرم تو مشروع استاس مرم خراب دی مجھے جو چیز مشروع بلین بدر لوجو بڑی جو خبر نشتو چون من چیزیں نہ چلے اقول مدے کول کرپشن بین عام وقایت ارادو سم تو مودی کا تو قیوم موجود ملاقات تو خاموش ہے نا شش مانے کرگ نے تو نے تھمس کے افیل دمو ہمیشہ جو نم دن تھے ریسپیکٹ اس لوٹ تھمس سے پتہ اچ بویش نے موتر جو بیڈ جواب داس نے تھمس والله نہ یو گتے عزت تھمس دو چی مشادوم کہ ٹھیک ان تھمش تھے کا دوسرا تو اسداد تو مناسبین چی مو ایک انٹرویو تھا سن حیدر مل کے ایک انٹرویو تھا سن فاروق مل کے اسا تو انٹرویو نہ چلے استو تو سکے معاملہ خراب نہیں اور حیدر مل کے بیل موڑ پوٹکال تو بوات مشت سہن کے سیدھا ہو کن لے لیں مش چی اس می سمجھ نہ آلان تو مر ملک سب ایک دو دز میں انتاس خڑو مل کے چیز مو سکپ تھا اللہ نا لائک چٹ ابم سو پرسنل اٹیک تھا اسا کو چود مو میرے پرسنل تو شایم شی کرا نہ شایا سنا اسا کو اپلوڈ تو بردا نے مشو شایم تو حیدر ملک زارا سے مجھے تو علی زم فشن سے روپے کھیر اب بیل لکھے گا پوسٹ کون شروع تھا تو مو انا گرام سے ولا اخری امام ذاتی مو دورا سرتا جا گیا سمجھے مو گزات قران جات مو مرے تو غرق تھے مو تو زندگی بسافت تو مت کم تو نو مو تو سنا آزاد تھا مڑے دل سنا سرتا جی مڑے نگے کا پرمت بل چوز آ پروگرام تو تھی جو ذاتی جو ول تو مزدیگ است والله خز کو ہم تو جی ایک موقع دیں اچانک چی جو تو مشاہدی کو من تو مشت تے نہ تے تو جٹ سے تو دو نمبر نہ تیمو شمونا شو اسمه بول بیٹا مجھے مسافت ختم تھا برباد تھا خیر منور سے اکو جو فیکٹ اینڈ فگر نہ بل جگہ سے پروگرام تھے ایک دو سوال کو جو باؤن تو آئے نے مجھے چیز حیدر ملک نا نہ تو علاقے نہ تو لیکن بدر آئے نہیں سے مدر عرب جوڑا پلو زندگی بوٹی تو نہ تو ایسے نہیں بالکل نظر چرونو کو خبر نہ چلونی علی وہ بلی نے شروع ختم کر دیا اکورش تو تھا مجھ بل نے بیمار اس مگو شو بالوس نے ترتیب چل جی آج ولا اس نہ آ کر تو میں ہمش کو مجھے مرزا کو والتا ہوں ذاتی مجبور نہ تو اس سے بردا تو مو قیوم سے کو مس شوٹ تھا اس برابر آؤٹ ڈور نا بجون آئی مسئلہ ہے ابو چے تو شگا جو مو خلاص جو کچھ چلے فهم میں اخلاقی لیول ہے کو گراوٹ بو مو شو ذاتی بل جانے ہم جانے بردا سوشل میڈیا جذبات گئی سے پال جگہ کر رہی ہے اللہ کا کر کے معاملہ دفتر میں ہوتا ہے
شنارو شايل فردا سماه ولا بي أسي بروس باوجود أنا مش ريسبكت مو ذاتي مو شنو مسوي نمرة تبغى مستوى خلاف ورد ويا يوم مش أنا عذاب هنا تسيستم नाजरीन रिकॉर्डिंग आपने सुन ली। मज़ीद इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, मैं तबसरा आप पर छोड़ता हूँ। कौन हक़ पर है, कौन नाहक़ है, कौन इलाके के लिए सोच रहा है और कौन हक़ पर डटा हुआ है, ये तबसरा अब आप करेंगे, ये फ़ैसला अब आप करेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन हमारे सीनियर सहाफ़ी ने जो मेरे ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम किया है उसमें चंद पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि ये इनसे गलतियाँ हुई हैं। खैर उन पॉइंट्स का भी मैं जवाब देता हूँ, मुदल्लल और तफसीलन जवाब देता हूँ। उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक पॉइंट ये उठाया कि जंबेल पुल के ठेकेदार लोअर कोहिस्तान का था, जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो ये नहीं ये थी। खैर मैंने जो जंबेल पुल पर बात की है मैंने उसमें कहीं भी न एग्जीक्यूटिव एजेंसी का जिक्र किया है न ठेकेदार का जिक्र किया है, मैंने सिर्फ MPA दीदार खान को पॉइंट आउट किया था। नाज़रीन ये जो मेरी वीडियो है, जो वीलॉग है, ये कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आपने इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना है। फिर हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं इन्होंने जिस तरह जंबेल पुल के हवाले से बात की, आपको खुला तज़ाद नज़र आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और वो क्या सवाल उठा रहे हैं। खैर ये वही बात है कि लोगों की जहन साजी करना कि ये गलत बयानी हुई है, मगर दूर दूर तक इससे कोई हकीकत नहीं है कि आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, फिर इनके प्रोग्राम में जाके जंबेल पुल के हवाले से गुफ्तगू सुने, आप वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएंगे। इसका जवाब भी आपने कॉमेंट सेक्शन में देना है कि बातें हो क्या रही हैं और मैंने क्या बातें की हैं, इसका फ़ैसला भी आपने करना है। इसके साथ साथ जो जंबेल पुल है MPA दीदार खान साहब की जानिब से सोशल मीडिया पर उनका जो ऑफिशियल पेज है उस पर शेयर किया गया था कि 1.5 करोड़ का टेंडर हो गया है जंबेल पुल रिपेयरिंग के लिए। ये आप साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये MPA दीदार खान साहब कह रहे हैं। मैंने उन्हीं की स्टेटमेंट उठा के मैंने जंबेल पुल पर बात की है। बताएं अगर कहीं हम गलत हैं तो हमारी इस्लाह करें, मीडिया पे आके ना करें, बैठें मिलकर बैठें, इस्लाह करें, मिलकर चलते हैं, मिलकर कोहिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करते हैं। खैर एनीवे इसके साथ साथ जो कंदिया तसादम के हवाले से उन्होंने एक पॉइंट उठाया। आज से 20 से 21 रोज़ कबल हमालिया टीवी पर, वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मलक गनी साहब का इंटरव्यू किया। फिर महाज टीवी पर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने इंटरव्यू किया। उसके बाद फिर जो 2 ख़ानदानों का जिक्र आ रहा है तसादम का, उनके दरमियान तसादम हुआ। जब हमारा इंटरव्यू अपलोड हुआ मलक गनी साहब के साथ, उससे पहले दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो चपखलशें थी वो ख़त्म हो गई थी, सुलह हो गई थी। तो ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे किसी भी प्रोग्राम से न चपखलश हुई है, न दोनों ख़ानदान आपस में उलझे हैं, न एक दूसरे पर किसी ने हमला किया है। अगर आप सब लोग, हम एक खित्ते में रहते हैं, कंदिया के लोगों से फ़ोन करके पूछ लें, मलक गनी साहब से फ़ोन करके पूछ लें, ये सारी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो गालम गलोच के हवाले से एक पॉइंट उनकी जानिब से हाईलाइट किया गया है, मैं बांगे दोल ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। अगर कोहिस्तान टीवी और सैफुल्लाह कोहिस्तानी का जो पेज है उस पर एक भी गालम गलोच अगर आप बता दें कि यहाँ गालम गलोच हुई और आपने अपलोड किया, तो मैं उसके लिए सरखम करने के लिए तैयार हूँ, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म पर कोई गाली नहीं चलेगी, ये भी लोगों को मिसगाइड किया गया है। मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि मैं किसी के हवाले से गाली चला दूँ। हाँ, जहाँ गालियाँ थी मैंने उस पर बीप लगाई है, मैंने सहाफ़ती जो रूल है उनका ख्याल रखा है, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, मैंने ये सारी चीज़ें ख्याल रख के अपलोड की हैं। आप जाके एक एक वीडियो देखें हमने किस तरह काम किया है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया लेटर के हवाले से, FIA के एक कोले पालस के MPA हैं, उन्होंने FIA को लेटर दिया। तो मेरे भाई पूरी बात बताए ना, देखें उसमें MPA कोले पालस नहीं है, उसमें 3 MPAs हैं और इस तरफ में ये गरीब अकेला है। आज से 1 साल कबल तीनों MPAs की जानिब से FIA को एक दरख्वास्त दी गई कि ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहा है, हमसे मोबाइल्स मांग रहा है, हमसे पैसे मांग रहा है। FIA में जब दरख्वास्त पुटअप हुई तो FIA ने हमारे प्लेटफॉर्म देखे, तो इन्होंने अब FIA का कहना था इन्होंने जो काम अब तक किया है वो तो मुतमईन है, हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं निकाल सके कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करें। खैर वो बात वहाँ ख़त्म हुई, ना हमारा कोई पैचअप हुआ है, मैं हक़ पर डटा हुआ हूँ, जो गलत करेगा उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। कोई जरिए ना मैंने भेजे हैं ना उनके पास गए हैं, उनका हक़ था वो चलाते हैं, अब भी चलाएं। अब वो 1 साल बाद चलेगा तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है और मैं तीनों MPAs पर जो इज़्ज़त हद का जो दावा है वो कर सकता हूँ अदालत में जाके, ये मैं राइट रखता हूँ। अगर आपने 1 साल पहले दी है वो दरख्वास्त, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं सच्चा था, मैं हक़ पर था, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई, मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। आखिरी चीज़,
موبائل، آئی فون، پیسے، عجیب چکر چل رہا ہے. اور یہ سب سے زیادہ جو ایم پی اے دیدار خان صاحب کے بھائی ہیں ان کے جانب سے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے. میں دیکھتا بھی نہیں ہوں فیس بک اگر کوئی اس طرح کی میرے نظروں سے یہ چیزیں گزریں. میں ان کو یہ بات بڑا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں. منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، ان 3 دنوں میں آپ نے کورٹ میں جانا ہے اور یہ جو موبائل کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ نے پروف کرنا ہے. اگر آپ پروف نہیں کریں گے 3 دنوں بعد جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو منشن کریں کہ بھائی کورٹ میں جائیں، یہ بات آپ نے جو کی ہے یہ پروف کریں. ہاں اگر آپ اسی طرح جاری رکھیں گے تو پھر یاد رکھیے گا آپ کے حوالے سے غیر اخلاقی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہم مجبوراً پھر ان کو چلائیں گے. ہر کسی کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، کردار کشی کی مزید اجازت کسی کو نہیں دیں گے. میں آپ کو پھر ایک دفعہ چیلنج کرتا ہوں، کورٹ میں جائیں، یہ ثابت کر دیں کہ کسی سے میں نے موبائل لیا ہے یا کچھ مراعات لیے ہیں تو میں یہ صحافت چھوڑ دوں گا. میں بھوکا نہیں ہوں. جس ٹائم میں کمزور تھا اس ٹائم مجھے اللہ نے چلایا. اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر جگہ پر ہمیں خود بلا رہے ہیں، خود کام مل رہا ہے. کشمیر پریمیئر لیگ ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر کام کیا ہے، جہاں میرے ساتھ جو دوسری ٹیموں میں میڈیا کوآرڈینیٹر تھے وہ ان کا ایک نام تھا، ان کی ایک پہچان تھی، مگر مجھے اللہ نے وہاں چانس دیا. اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی بدولت، جو کوہستانی قوم ہے جن کے لیے میں بات کرتا ہوں، ان کی بدولت مجھے اللہ نے جلدی ترقی دی ہے. تو یہ موبائل کے حوالے سے آپ لوگوں کو کلیئر کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے پھر میں آپ کے پیچھے پڑوں گا اور اس چیز پہ انشاءاللہ پوری قوم کو آگاہ کروں گا کہ موبائل کس نے مانگا ہے، پیسے کون مانگتا ہے. یہ چیزیں اب سب کلیئر ہوں گی. اب آگ لگ چکی ہے، اس آگ کو چلنے دیں. ہم انشاءاللہ میرے لیے 2 محاذ ہیں. ایک ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو بھی اب میں نے ڈیفینڈ کرنا، ایک جو ترقیاتی کام ہے. اصل میرا مقصد وہ ہے، یاد رکھیں، جب جو یہ میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد مجھ پر جانی حملہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، میرے خلاف غلط پروپیگنڈے بھی ہوں گے، اس نے پیسے لیے ہیں، اس نے موبائل لیے، یہ چیزیں ہوں گی. میں اپنی مٹی کے لیے یہ سب چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جو بندہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. میں نے کئی دفعہ اپنے رب العالمین کو دیکھا ہے کہ انہوں نے میری مدد کی ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے مدد دیکھی ہے. تو میں اس چیز پر میرا یقین پختہ ہے کہ اللہ ساتھ ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ موبائل کے حوالے سے آپ لوگوں نے کورٹ میں جانا ہے، یہ چیز کلیئر کرنی ہے. نہیں کریں گے پھر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، مجبوراً ہم چلائیں گے اس چیز کو. میں بڑا کلیئر کر رہا ہوں کیونکہ آج 1 سال سے میں برداشت کر رہا ہوں. پہلے بھی آپ لوگوں نے اس طرح کی نازیبہ پوسٹیں کی ہیں، تو اب ایک حد کے بعد انسان کو خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے. اب ناظرین بڑھتے ہیں. کندیا میں ہم گئے، یہ معاملات شروع کیوں ہوئے؟ میں آپ کو بنیادی 2 چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں، کندیا میں جب گیا تو میں نے عوام الناس سے سوالات کیے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہاں انکوائری کمیشن بنا تھا، ایم پی اے دیدار خان صاحب کے بھائی کی ایک کمپنی ہے، ان کو نہیں پتہ تھا. یہ بانگ دہل میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے وہاں جا کے لوگوں کو شعور دیا ہے، میں نے لوگوں کو بتایا ہے. خود میں اس چیز کو آن کرتا ہوں، سٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، آف دا ریکارڈ بھی میں نے بتایا ہے کہ یہاں کمیشن بنا تھا، یہاں زمبیل کنسٹرکشن کمپنی، ان کو نہیں پتہ تھا، میں نے بتایا ہے. اور یہ میں حق رکھتا ہوں، اور یہ لوگ اور وہ جو کندیا کے لوگ ہیں وہ بھی حق رکھتے ہیں آئین پاکستان کے تحت. جو ان کے لیے جو مراعات آ رہے ہیں تو ادھر لگنے چاہیے نا. تو یہ میں حق رکھتا ہوں، یہ میں نے چیزیں بتائی ہیں. ان چیزوں کو بتانے کے بعد بہت زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے، ایکسپوز ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ الزامات بھی لگے ہیں اور ان کا غم و غصہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. یہ 2 اہم پوائنٹ تھے، یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں ناظرین. اور ساتھ ساتھ میں نے جو لوگوں کو وہاں اویئر کیا کہ آپ جا کے فریق بنیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یار. بڑا کلیئر کرتا ہوں، مجھے یہ صحافت اور یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. مجھے کوہستان کے لیے بات کرنی ہے، چاہے ہم جس طریقے سے بھی کریں. صحافت بعد میں ہوگی، پہلے کوہستان ہے، کوہستان پر بات کریں گے. ہمیں اس مٹی نے شناخت دی ہے، اس مٹی کا قرض چکانا ہے. اور آج میں کوہستان سے پہنچا ہوں، میں بارہا مجھے کالیں آ رہی تھی اور میں تنگ آ کے آخر میں یہ چیزیں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور انتہائی طبیعت خراب ہے اور میرے خیال میں رات کے 2 بج رہے ہیں، یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ صبح یہ ویڈیو چلے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، کندیا میں جن لوگوں کے سٹیٹمنٹ بدلے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ میری قوم ہے. کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں روایت ہے کہ اداروں کے خلاف یا کوئی حق پہ بات کرتا ہے تو ان کو پریشر، ان کے اوپر ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے، پھر ان کے سٹیٹمنٹ بدل جاتی ہے. کوئی بات نہیں ہے، آپ ہماری قوم ہے، آپ نے ہمیں جو ریئل سٹیٹمنٹ دی تھی ہم نے وہ چلائی. اگر آپ پھر کہتے ہیں وداؤٹ ایڈٹ وہ ساری ویڈیو میں چلا دیتا ہوں، آپ پھر دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں میں نے ایڈٹ کیا، کہاں کہاں میں نے آپ کی باتیں چھپائی ہیں. میں 3 دن آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، میرے پاؤں پہ چھالے نکلے. تو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، حق پہ ڈٹے رہیں، اللہ حق کا ساتھ دیتا ہے. ہاں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے
کہ آپ کے جو اسٹیٹمنٹ بدلے ہیں. آپ کا علاقہ تباہ ہوا ہے, مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا, اور انتہائی خوبصورت علاقہ تھا, وسیع و عریض میدان تھے, لہراتی فصلیں تھیں, ایک زبردست بستی تھی. گھر چلے گئے. ہاں, آپ کو صوبے کی طرف سے کوئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مراعات دینا چاہ رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کے اسٹیٹمنٹ بدلنے سے آپ کو مراعات مل رہے ہیں, آپ کا علاقہ دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے, میں بھی اپنا اسٹیٹمنٹ بدلتا ہوں یار. میرا کوہستان بدل رہا ہے نا. میرے ایک اسٹیٹمنٹ بدلنے سے اگر وہاں 100 گھروں کے مراعات ان کو مل جاتے, اچھے پیسے مل جاتے ہیں, تو کیا کریں یار, ہم نے تو کوہستان کو ڈیولپ کرنا ہے نا. تو میں بھی اپنا اسٹیٹمنٹ بدلتا ہوں. آپ نے اچھا کیا, اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا ہے, اپنے مفاد کے لیے اسٹیٹمنٹ بدلا ہے. مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں, آپ میری قوم ہے. آج بدلا, کل پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے, کل میں نے پھر آپ کے پاس جانا ہے. ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک کوہستانی ہیں. تو اس بات سے میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں. ناظرین, یہ کچھ باتیں تھیں. صحافت نہیں آتی ہے, سیدھی بات آپ کو بتاؤں. حق اور سچ کی بات آتی ہے, حق پہ ڈٹ جاتا ہوں, اور اب ڈٹنا پڑے گا کیونکہ حالات اس طرح بن چکے ہیں. اور یا انشاءاللہ ہم آگے نکلیں گے, یا پھر بہت سے لوگ اس میں خراب ہوں گے, ہم سب خود بھی خراب ہوں گے, کیونکہ ایک دوسرے پر ہم کردار کشی کر رہے ہیں, الزامات لگا رہے ہیں. کسی کے پاس الزامات ہیں بھی نہیں ہیں, یا ہیں تو وہ کس طریقے سے یہ باتیں کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کوہستانی قوم کو آج ایک بات بڑی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. اگر کوہستان آج سے پاسماندہ رہتا ہے تو اس میں صحافیوں کا بڑا کردار ہوگا. میں کہتا ہوں کہ صحافی آج ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے, خدا کی قسم 5 سال میں ہمارا کوہستان ڈیولپ کر سکتا ہے. کتنے ٹینڈرز ہیں جو ہوائی ٹینڈرز ہو چکے ہیں, کتنی اسکیمیں ان پہ کام نہیں ہو رہے. کون ذمہ دار ہے, کون بات کرے گا؟ آپ نے نوٹ کیا, جب سے مجھے یہ میڈیا وغیرہ کچھ نہیں آتا ہے, بس بات سیدھی کرتا ہوں. جب سے ہم اس فیلڈ میں آئے ہیں, ہم کنٹروورشل بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے؟ وہ اس لیے بن رہے ہیں کہ ہم جو ایکچوئل جو پکچر ہے وہ دکھاتے ہیں, حق پر بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے پر اس کی لذت بڑی میٹھی ہوتی ہے. خدا کی قسم لذت میٹھی لگ رہی ہے. ٹینشنیں میرے لیے بھی بہت ہیں, گھر سے ٹینشن ہے, کبھی گھر جا رہے ہیں اور جرگے جا رہے ہیں, تو آخر ٹینشن تو میرے لیے بھی ہے نا. اس عمر میں لوگ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں. میں نے تو اپنی یہ عمر اپنے خطے کے لیے وقف کی اور کرتا رہوں گا آگے بھی انشاءاللہ. میں نے تو بہت ساری چیزوں پہ قربانی دی ہے. میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے کیا قربانی دی ہے, کوئی بھی قربانی نہیں دی. میں اس کوہستان نے مجھے جو شناخت دی ہے, اس مٹی کا میں قرض چکا رہا ہوں. اور بھی صحافی تھے, ہم نے کوشش کیا کہ کرنگ تک گئے, بریتی تک گئے, بگڑو درہ تک گئے, ہم نے اپنی کوشش کی ہے. تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہمارے پاس چیزیں ہیں, اگر ضرورت پڑی کوئی اس کا ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے تو ہم کاؤنٹر کریں گے. ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے چیزیں پڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ابھی جو ایم پی ایز نے جو ایسٹس بنائے اس پر بھی بات کریں گے. کوئی آج ایک تراشا بڑا ہمارے پاس آیا ایک اتھینٹک ذرائع سے, ہزارہ ٹاؤن ہے منصیرہ, پتہ نہیں 6 پلاٹ اور سوات میں پراپرٹی ہے. یہ بڑی چیزیں ہیں بھائی, یہ ایک نہیں, ہم سب کے بارے میں کریں گے, کسی ایک بندے کو ٹارگٹ نہیں کریں گے. بس اب میں 2 سوال آخر میں اپنی قوم کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا میں آیا صحافت کروں؟ اگر کروں تو کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ مشکلات آئیں گی راستے میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں. اگر کروں تو آپ مجھے یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور فون کر کے بھی بتائیں, یا کلیئر بات کر دیں کہ بھائی ہمارے لیے مشکلات ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتے, آپ صحافت نہ کریں. اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں, میری چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں تو نہیں کروں گا یار, چھوڑ دوں گا میں. یہ لوگ کریں, خوش رہیں بس. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صلاحیتیں دی ہیں, کسی اور فیلڈ میں اپنی صلاحیت کو بروئے کار لے آئیں گے. تو یہ آپ لوگوں سے 2 سوالات ہیں, اور تبصرہ آپ نے اس پہ کرنا ہے. اور میری طرف سے آپ نے ایم پی ایز کے جو بھائیوں نے یہ جو پوسٹیں لگائی, میری طرف سے جوابات آپ نے مانگنے ہیں. 3 دن آپ نے گننے ہیں. 3 دن کے بعد اگر جوابات نہ ہیں, ان کو منشن کریں, ان کو ٹیلی فون کر کے کہیں کہ بھائی آپ نے جو جوابات جو الزامات لگائے تھے وہ پروف اس کا پیش کریں. یہ میں آپ کو ابھی کلیئر کہہ رہا ہوں. مجھ پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے, مجھ پہ تشدد بھی ہو سکتا ہے, جانی حملہ بھی ہو سکتا ہے. میں تیار ہوں اس چیز کے لیے, میں مینٹلی تیار ہوں. اور اللہ میرے دل کو جانتا ہے کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہے. صرف اس مٹی کا درد رکھتے ہیں, اور مجھ پہ الزامات لگیں گے کہ اس نے پیسے لیے ہیں, اس نے موبائل لیا ہے, کیونکہ حق پر بات کرتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا قافلہ بنے گا. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو خدا کی قسم کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم حق پر بات کریں گے. میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, جلکوٹ کے بھائیوں کو, یار ہم حق پر بات کر رہے ہیں. ہماری کردار کشی کی گئی ہے. 1 سال پہلے ہم پر کیا کیا الزامات لگائے گئے ہیں, ہم نے بات کی تھی, ہم خاموش رہے ہیں, ہم نے برداشت کیا ہے. تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کھڑے ہوں.
میرے لیے آپ سب عزیز ہیں. آپ کھڑے ہوں, پوچھیں اپنے صحافی بھائیوں سے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اب آپ کیوں روک رہے ہیں ایک بندے کو اگر وہ پروگرام چلا رہا ہے؟ پری پلان پروگرام ہم نے نہ کیے ہیں, نہ کریں گے. پری پلان پروگرام آپ نے کیے ہیں. آپ نے کہا کہ میرا اس بندے نے صحافتی کیریئر تباہ کیا ہے, اس بندے نے یہ کیا ہے. سو اینی وے جو کچھ ہے کریں بھائی. اگر اب قوم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, لوگ کھڑے ہوتے ہیں, انشاءاللہ پھر ڈٹ کر بات کروں گا اور مزید تیزی کے ساتھ بات کروں گا. گفتار میں طاقت ہوگی, رفتار انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور یہ قلم کی رفتار اور مزید تیزی کے ساتھ چلے گی. میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں. عبدالغفار شاہ صاحب جو لوئر کوہستان کے ایم پی اے ہیں, وہ اسمبلی میں ایک تقریر کر رہے تھے, تو میں بھی گیلری میں بیٹھا تھا. انہوں نے ایک شعر کا, وہ میرے ذہن میں اور میرے دل و دماغ میں بس گیا تھا اس ٹائم. خیر اگر میں غلطی کروں تو آپ نے اس کو درست کر لینا ہے. اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, لوگ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا. کچھ اس طرح کا تھا. آئی تھنک یہ اگر آپ جو اگر کسی کو آتا ہے تو یہ آپ لکھ دیں. تو یہ بات ہے, ہم آپ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام, کوئی اور قتل کرے تو چرچا بھی نہ ہو. یہ تو بات غلط ہے. چلیں جی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. چیزیں بہت ساری ہیں, آپ کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ایکسپوز کرتے ہیں. اللہ حافظ.